ساری جائیداد کی تقسیم کی، ٹھیک ہے، ہر ایک کو اپنا اپنا حصہ دیا۔ یہ والا چچا اس تقسیم پہ خوش نہیں تھا۔ لڑکوں نے کہا کہ بھائی یہ ہمارا بزرگ ہے، آپ کا بھی والد ہے، ہمارا دادا ہے، آپ اس کے ساتھ بحث نہ کریں، ہم آپس میں بیٹھ جائیں گے، معاملہ سارٹ آؤٹ کر لیں گے۔ تو اچھے خاصے پیسے کما رہے، ہم یہاں پہ مزدوری کر رہے، ٹیکسی چلا رہے، ایک ٹیلر ہے، تو ان کے دل میں مین وجہ یہ حسد تھی۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں اے ڈی ملک اور اس وقت پشاور کے علاقہ نوشہرہ میں موجود ہوں، جہاں 3 سگے بھائی جو اٹلی سے اپنے بھائی کی شادی میں شرکت کے لیے آئے تھے، اور پھر ان کو ان کے اپنے ہی سگے چچا نے اپنے بیٹوں کے ساتھ مل کر گھر میں ایک دعوت کا اہتمام کیا، اور اس دعوت میں بلا کر ان 3 افراد کو بے دردی سے گولیاں مار کر قتل کر دیا۔ ان ملزمان کو پولیس نے کس طرح سے گرفتار کیا، اور ایک ملزم جو ابھی بھی پولیس کی گرفت سے آزاد ہے، پولیس اس ملزم تک پہنچنے میں کیا کوششیں کر رہی ہے۔ ہمارے ساتھ اسی مقدمہ کے تھانہ ازاخیل کے SHO عاقب خان موجود ہیں، ہم ان سے سارا واقعہ جانتے ہیں کہ اس تہرے قتل کے جو واردات ہے اس کے پیچھے اصل حقیقت کیا ہے، کیا حسد کا لالچ تھا یا پھر کوئی اور وجہ تھی۔ عاقب صاحب آپ کا بہت شکریہ، ہم یقیناً آپ کو اپریشیٹ کرتے ہیں، KP پولیس کو اپریشیٹ کرتے ہیں کہ اس تہرے قتل کی جو واردات ہے جس نے پورے معاشرے کو ہلا کے رکھ دیا، کہ ان کے اپنوں نے ان کو گھر بلا کر قتل کر دیا۔ اصل میں جو واقعہ ہے وہ کیا ہے، کس چیز کا حسد تھا یا پھر کس چیز کا لالچ تھا کہ انہوں نے گھر بلا کر اپنے بچوں کو قتل کر دیا؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی بالکل، یہ ایک انتہائی انسانیت سوز واقعہ ہے۔ ایک ہی گھر سے 3 بھائیوں کا قتل ہونا، یہ انتہائی افسوسناک خبر ہے۔ بالکل، یہ اصل میں آپس میں ایک ہی فیملی ہے، چچا ہے، اس کے بیٹے، تو یہ فیملی کافی لوور کلاس تھی۔ جو قاتل فیملی ہے یہ ایک ہی فیملی ہے، ٹھیک ہے، تو پھر بعد میں جو یہ مقتول ہے، یہ لوگ باہر چلے گئے ڈفرینٹ طریقے سے، انہوں نے محنت کی، فوراً نیشنلٹی ان کو مل گئی۔ بالکل، تو ان میں اصل میں یہ حسد تھی، یہ جو مارنے والے قاتلوں کے دل میں حسد تھا۔ جی کہ یہ لوگ اچھے خاصے پیسے کما رہے، ہم یہاں پہ مزدوری کر رہے، ٹیکسی چلا رہے، ایک ٹیلر ہے، تو ان کے دل میں مین وجہ یہ حسد تھی۔ پھر ان کے جائیداد کے تقسیم کا ایشو تھا، تو ان کا دادا زندہ ہے، اس نے اپنی ساری جائیداد کی تقسیم کی، ٹھیک ہے، ہر ایک کو اپنا اپنا حصہ دیا۔ یہ والا چچا اس تقسیم پہ خوش نہیں تھا، شیر اسلم خوش نہیں تھا۔ اس نے اپنے والد کے ساتھ بحث تکرار شروع کی۔ ان لڑکوں نے کہا کہ بھائی یہ ہمارا بزرگ ہے، آپ کا بھی والد ہے، ہمارا دادا ہے، آپ اس کے ساتھ بحث نہ کریں، ہم آپس میں بیٹھ جائیں گے، معاملہ سارٹ آؤٹ کر لیں گے۔ صحیح ہے، بس ان کو صرف یہ بہانہ چاہیے۔ انہوں نے ڈائریکٹ ان پہ فائرنگ کی، اچھا، 2 بھائی موقع پہ قتل ہو گئے، ایک پھر لیٹر آن ہاسپٹل میں قتل ہوا۔ بالکل۔ تو اس کے بعد ہم نے ملزمان کی گرفتاری کی کوشش اچھا شروع عاقب بھائی، ہم نے وہاں جائے وقوع جا کر دیکھا جہاں پر ان تینوں نوجوانوں کو بے دردی سے قتل کیا، جی اور ہم نے اس بابا جی کا جو ان بچوں کا دادا تھا ان کا بھی موقف لیا، اور ایک ان کے چچا تھے ان کا بھی موقف لیا، اور ہم نے وہ جائے وقوع بڑا ڈیپلی چیک کیا کہ دروازے کے اندر سائڈ سے بھی جو ہے وہ ایک گولی، جو ایک فائر ہے نا، وہ آر پار ہوا ہے۔ تو ان کے دادا نے بھی بتایا کہ ہمارے گھر کا یہ جو پلر ہے، اس پلر کے پیچھے ایک شخص تھا جس نے اندر سے فائر کیا۔ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ وہ اندر سے فائر کرنے والا شخص کون تھا؟ نہیں، یہ تو ہمیں ایگزیکٹلی پتہ نہیں ہے، کیونکہ یہ 4 بندے تھے، ٹھیک ہے، چاروں نے فائرنگ کی ہے۔ انہوں نے تسلیم کیا ہے جو دل بالکل، انہوں نے اپنی جو گناہ ہے وہ تسلیم کیا ہوا ہے۔ اچھا، تو 4 بندوں نے فائرنگ کی ہے۔ ابھی ہر ایک کی پوزیشن ہمیں کنفرم نہیں ہے ٹھیک ہے، کون کس جگہ پہ کھڑا تھا، لیکن یہ جس کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ یہ شخص جو اندر کھڑے ہو کر فائر کر رہا تھا، یہ میرے بیٹوں میں یا پوتوں میں نہیں تھا، بلکہ یہ ان کے ایک جو قاتل یاور ہے جو ابھی تک پکڑا نہیں گیا، یہ اس کے سسرال میں تھے، وہ لوگ آئے ہوئے تھے، تو ان کا خدشہ ہے کہ انہوں نے بھی فائرنگ کی ہو تو ان کی گولیاں بھی لگی ہوں۔ نہیں، اس طرح کی کسی قسم کی اطلاع نہیں ہے ہمیں کہ ان 4 کے علاوہ کسی اور نے فائرنگ کی ہے، ٹھیک ہے، اور ان کی طرف سے جو ہمیں رپورٹ ہوئی ہے وہ بھی صرف یہ 4 بندے رپورٹ ہوئے۔ اچھا، ملزمان کی آپ نے تفتیش کی، جی ملزمان نے دوران تفتیش آپ کو کیا بتایا کہ لڑائی جھگڑا اس دن اس وقت جب یہ نوبت آئی گولیاں چلانے کی، کس بات پر ہوا تھا؟ وہ اصل میں اپنے کیے پہ بھی شرمندہ ہے،
وہ کہہ رہے کہ بس اس ٹائم ہمارے دماغ نے کام نہیں کیا, بس ہم سے ہو گیا, پھر ہم بہت شرمندہ تھے کہ یہ تو ہم سے بہت غلط کام ہوا ہے. لیکن یہ کام تو غلط ہو گیا, اس پر تو وہ شرمندہ ہے, لیکن وجہ شرمندگی وہ سے یہ بتا رہے کہ ہمارے والد صاحب نے تقسیم صحیح نہیں کی. دادا جی نے تقسیم صحیح نہیں کیا. آپ نے اس تقسیم کو انویسٹیگیٹ کیا کہ وہ تقسیم کس طرح سے کی گئی تھی؟ اصل میں اس تقسیم میں ان کی جو مین آبجیکشن ہے وہ یہ ہے کہ یہ جو مقتول پارٹی ہے ان کا والد صاحب وفات ہوا ہے. بالکل. تو یہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ شریعت میں پھر اس کا حصہ نہیں بنتا, یعنی کہ مرنے والے بچوں کا حصہ نہیں بنتا کیونکہ ان کا باپ وفات پا گیا. ہاں, کیونکہ ان کا دادا زندہ ہے. قانون اس میں کیا گنجائش ہے؟ یہ چیز مجھے کنفرم نہیں ہے کہ شریعت میں کیا ہے, واقعی میں اس طرح ہے. قانون میں کیا, شریعت تو بعد میں ہم دیکھ لیں گے نا کہ قانون اس میں کیا اجازت دیتا ہے. ہاں بالکل, ان کا حق ہے, ان کو اپنا حصہ ملے گا. بالکل. اور ایسے ہی ہوتا ہے, ہم پنجاب سے اگر اس طرح کے معاملات ہوتے ہیں, کیونکہ ابھی تو ان کا دادا بھی زندہ ہے. ہاں, میری جائیداد میں ایکولی تقسیم کروں گا. بالکل صحیح ہے. میرے کسی بیٹے کو کیوں اعتراض ہوگا؟ ہاں. عاقب بھائی, آپ نے ان ملزمان کو واردات کے بعد, یقیناً اس طرح کے جو کرمنل ہوتے ہیں وہ اتنا بڑا گناہ کرنے کے بعد وہ خود کو بچانے کے لیے یا تو ملک سے فرار ہو جاتے ہیں یا پھر کوشش کرتے ہیں, آپ نے ان کو کہاں سے دبوچا تھا؟ جی بالکل, ان کی کوشش یہی تھی کہ یہ فرار ہو جائے, اور انہوں نے پہاڑوں میں بھی راتیں گزاری ہے, کافی شاطر تھے. ٹھیک ہے. اور مطلب اپنی انتہائی خفیہ طریقے سے رہ رہے تھے, یعنی کہ ملک سے یہ فرار ہونے کی پوری کوشش میں. بالکل یہ کوشش کر رہے تھے. اس دن مجھے اطلاع ملی کہ گھر سے یہ کچھ سامان وغیرہ اٹھا کے پھر یہاں سے فرار ہوں گے. ہاں. جیسے ہی اطلاع مجھے ملی, نفری کو لے کے ہم نے سارا ایریا کارڈن کیا. بالکل صحیح ہے. یہ ان کو ہم نے راستے سے انٹرسپٹ کیا, اللہ تعالیٰ نے ہمیں کامیابی دی. ورنہ اگر اس دن یہ لوگ یہاں سے فرار ہو جاتے تو پھر ہمارے لیے کافی مشکلات, بہت مشکلات تھی. اب جو چوتھا ملزم ہے جس کے بارے میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ وہ سب سے بڑا اور مین مرکزی ملزم ہے جس نے سب سے پہلے گولی چلائی تھی, اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے کہ اس کو کب تک گرفتار کر لیں گے یا پھر وہ کبھی گرفتار ہی نہیں ہوگا؟ نہیں, لازمی گرفتار ہوگا انشاءاللہ. ہم اس کے کافی قریب ہیں, ہمیں انفارمیشنز مل رہی ہے. ٹھیک ہے. تو ایک آدھ دن میں انشاءاللہ وہ بھی گرفتار ہو جائے گا. اور یہ جو ملزمان اریسٹ ہے انہوں نے بھی فائرنگ کی ہے. اچھا, انہوں نے تسلیم کی ہے. ہاں, جس طرح وہ ملزم ہے اسی طرح یہ بھی ملزمان. چاروں نے مل کر ان کا صلاح مشورہ تھا کہ آج ہم نے ان کو قتل کرنا ہے. یہ بالکل پری پلانڈ آئے ہوئے تھے اپنے ساتھ ویپنز لے کے. ٹھیک ہے. کیونکہ دعوت وغیرہ پہ کوئی جاتا ہے, کوئی اسلحہ اپنے ساتھ لے کے نہیں جاتا. بالکل. انہوں نے مائنڈ بنایا ہی اس لیے تھا کہ ہم نے چاروں کو قتل کرنا, ہم نے قتل کرنا ہے, وہاں پہ لڑائی کرنی ہے. تو جو چوتھا خوش قسمتی سے بچ گیا, وہ کیسے بچا؟ اس نے کیا وہ انتہائی موجودانہ طریقے سے بچا ہے, کیونکہ یہ اس پہ بھی اندھادھند فائرنگ ہو رہی تھی. تو وہ وہاں سے بھاگ نکلا ہے. پھر اس نے وہاں سے ایک نالا ٹائپ تھا, اس میں پناہ لی تھی. پھر گاؤں کے لوگ جمع ہو گئے. پھر جب وہ لوگ نکلے تو یہ پھر نکلے. اس پہ بھی کافی فائرنگ ہوئی ہے. اچھا, اس کو بھی مارنے کی پوری کوشش, یعنی کہ پورے چار کے چار بھائی انہوں نے قتل کرنے, پورا خاندان اس کا قتل کرنا تھا انہوں نے. وجہ صرف یہ تھی کہ یہ کامیاب ہو گئے تھے. ہاں, وجہ صرف یہ تھی, ان سے یہ ہضم نہیں ہو رہا تھا. ہاں کہ بھائی اللہ تعالیٰ نے آپ کو نا ذمہ داری دی ہے حق اور سچ کا فیصلہ کرنے کی. آپ وعدہ کریں گے دیکھنے والوں کے ساتھ کہ ہم اس قتل کیس میں میرٹ پر تفتیش کریں گے, جو گناہ گار ہوگا اس کو کیے کی ضرور سزا تک ہم ضرور پہنچائیں گے انشاءاللہ. بالکل, یہ ہماری طرف سے وعدہ ہے. ہم نے یہ وردی پہنی اس لیے بالکل کہ ہم انصاف کے ساتھ کھڑے ہو, جو حق سچ ہے اس کے ساتھ کھڑے ہو, اور انشاءاللہ آپ لوگ دیکھیں گے بہت شکریہ, پوری سزا ملے گی. عاقب بھائی بہت شکریہ آپ کا, آپ نے بڑا قیمتی ٹائم دیا. ناظرین, اس کیس کو ہم نے مکمل حقائق آپ کے سامنے رکھے کہ یہ نوجوان کس طرح سے اس گھر میں قتل ہوئے جس گھر کا شاید ان کو یہ اندازہ نہیں تھا کہ آج اس گھر میں ہمیں موت کا فرشتہ جو ہے وہ گھیر کر لے کے آ چکا ہے. لیکن ان کو قتل کرنے کے پیچھے جو مقصد ان کے سگے چچا کا تھا وہ صرف یہ تھا کہ یہ بچے جو ان کے ہاتھوں میں پلے بڑے اور پھر کامیاب ہو گئے, لیکن ان کے جو بچے تھے وہ یہاں محنت مزدوری کرتے تھے لیکن کامیاب نہیں ہو رہے تھے. تو اس بات کا جو حسد تھا وہ ان تین نوجوانوں کی جان لے گیا. خدا آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ کے بھی کوئی عزیز و اقارب کو اللہ تعالیٰ اس کی محنت کا پھل دیتا ہے تو اس سے بجائے حسد کرنے سے آپ اس سے مانگ سکتے ہیں, آپ اس سے لے سکتے ہیں, نہ کہ اس کی جان کے آپ دشمن بن جائیں. تو اس کیس کے ہم نے تمام حقائق آپ کے سامنے رکھے ہیں. اب یقیناً جو چوتھا ملزم جو اس وقت فرار ہے
اس کو بھی جیسے عاقب صاحب نے بتایا کہ ہم جلد اس کو بھی گرفتار کر کے ان چاروں ملزمان کے خلاف ایک زبردست اور ایک اسٹرانگ قسم کا جو چلان ہے وہ عدالت میں پیش کریں گے، تاکہ عدالت ان چاروں میں سے کسی ایک کو بھی جو ہے وہ کسی قسم کی کوئی معافی یا کسی قسم کی کوئی رعایت دینے میں وہ کوئی کسی قسم کی کوئی کوتاہی نہ برتے، تاکہ اس طرح کے جو ہینیس قسم کے جو کرمنل ہوتے ہیں ان کو ان کے انجام تک پہنچایا جائے۔ اجازت چاہوں گا، اللہ نگہبان۔